قریب ہوگا؟ بس آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ ان آستانوں پہ اخلاق سکھایا جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جس کے، آپ کہیں گے ہم نے حدیث سنی ہے قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو زیادہ درود پڑھنے والا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح ترمذی شریف میں۔ دوسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مسند امام زید میں ہے، اور امام زید کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے، سرکار سید الشہداء امام علی مقام کے پوتے ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا کے پڑپوتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں مسند امام زید میں آخری باب ہے حسن اخلاق کا، اس میں ہے، اور سند کیا ہے کہ امام زید فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے سنے، انہوں نے امام علی مقام امام حسین سے سنے، اور امام حسین نے حضرت مولا علی شیر خدا سے سنے، اور شیر خدا نے رسول خدا سے سنا۔ یہ وہ سند ہے جس میں کوئی راوی بھی کمزور سکا راوی ہیں، سنہری سند ہے۔ اس میں حضور کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا جس کی اخلاق اچھے۔ اب شارحین کہتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں سے لینا کس کو ہے، چھوڑنا کس کو ہے؟ کس حدیث پہ عمل کرنا ہے؟ کون قریب ہوگا؟ زیادہ درود پڑھنے والا قریب ہوگا یا اچھے اخلاق والا قریب ہوگا؟ شارحین نے ان دونوں حدیثوں میں مطابقت یہ پیدا کی ہے، انہوں نے کہا ان دونوں میں سے کسی حدیث کو نہیں چھوڑنا، دونوں پہ عمل کرنا ہے۔ ان دونوں میں مطابقت ہے، اور وہ مطابقت کیا ہے؟ جو درود پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے اخلاق سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ درود پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اخلاق سنورتے جاتے ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہی قیامت کے دن سب سے زیادہ حضور کے قریب ہوگا۔ اخلاق سنوارنے کا ایک وظیفہ درود و سلام، دونوں حدیثوں میں ایک ہی پیغام ہے، جو زیادہ درود پڑھ رہا ہے وہ قریب۔ تو زیادہ درود پڑھنے سے اس کے اخلاق سنور گئے۔ درود پڑھنے سے اخلاق کیوں سنورتے ہیں؟ قرآن مجید کا اصول ہے نیکی کا بدلہ نیکی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ۔ چند لوگ ہی بولے ہیں، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ کوئی نیکی کرے پھر یاد کرے کہ میں نے کیوں نیکی کی تھی۔ چلیں معاشرتی رویوں کو چھوڑ دیں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن نے اصول کیا دیا ہے؟ نیکی کا بدلہ۔ امتی درود پڑھے، درود کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں بھیجیں، حضور بھی تو جواب میں کچھ عطا کریں گے۔ وہ مخبر صادق، وہ رؤوف و رحیم نبی جن کی شان یہ ہے کہ طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو دعا دے رہے ہیں، جن کا اخلاق یہ ہے، جن کی رحمت یہ ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جن کی رافت اور رحیمیت یہ ہے کہ جو پتھر پھینکنے والوں کو دعا دے رہے ہیں وہ درود پڑھنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ ادھر امتی درود پڑھتا ہے، ادھر میرے آقا اس کے دل کی طرف نگاہ فرماتے ہیں، وہ درود پڑھتا جا رہا ہے، حضور اپنی نگاہ سے اس کے دل کے میل دھو رہے ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ، اس نگاہ عنایت پہ۔ اعتکاف کے دوران جو بھی آپ کے معمولات ہیں، وظائف ہیں، وہ جاری رکھیں، پر آج کے اس درس قرآن میں جو آج مجھے شمولیت کا موقع ملا، حاضری کی سعادت ملی، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ درود شریف کو اپنے وظائف میں شامل کریں، حضور کی زیارت